السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام اشیاء کے بارے میں بتاؤں گا جو گردے کے مریض اور ڈائلسس کے مریض بغیر کسی پرہیز کے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان تمام فروٹس اور ویجیٹیبلز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو گردے کے مریض تھوڑے سے پرہیز کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس کے اندر میں نے ان تمام اشیاء کے بارے میں بتایا تھا جن چیزوں سے گردے کے مریضوں کو اور ڈائلسس کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز تو بند کر دی ہے، تو اب ہم بقیہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو یہ ویڈیو ان چیزوں کے متعلق ہے جو آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں نے ٹک ٹاک پر بھی ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی کے نام سے ایک چینل بنایا ہے، آپ مجھے ٹک ٹاک پر بھی ضرور فالو کریں۔ ایسے تمام مریض جنہیں گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ بغیر کسی پرہیز کے مٹر، بند گوبھی، گوبھی، چھلی، کھیرا، توری، ہری پیاز، لوکی، شملہ مرچ، مولی، پیاز، لیموں، سلاد والے پتے آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ چاول بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن چاول کوشش کی جائے کہ وائٹ رائس استعمال کیے جائیں۔ اگر کسی بھی مریض کو پتھری کا مسئلہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ سلاد والے پتے یعنی سبز پتے والی سبزیاں استعمال نہ کریں۔ فروٹس کے اندر گردے والے مریض بغیر کسی پرہیز کے سیب، ناشپاتی، تربوز، امرود، آڑو، چیری، جامن، انگور، لیچی اور اسٹرابری استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے گردے والے مریضوں کے لیے کچھ ویجیٹیبلز اور فروٹس ایسے ہیں جنہیں انہیں پرہیز کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ خربوزہ، آلوچہ، املوک، ٹماٹر، خوبانی، چنے کی دال، آلو، کینو، بھنڈی، بیسن، پپیتا، انار، دودھ، دہی اور گوشت بہت کم مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوشش کی جائے کہ یہ تمام اشیاء بہت کم مقدار میں استعمال کی جائیں، اور آپ اپنے نیفرولوجسٹ سے اس بارے میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا ان تمام اشیاء کے بارے میں جو ڈائلسس کے مریض یعنی ایسے مریض جن کے گردے واش ہو رہے ہیں تو وہ اپنے کھانوں کے اندر بآسانی بغیر پرہیز کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں لیموں کا شربت، چپاتی، پاپے، بسکٹ، ڈبل روٹی۔ لیکن اگر ڈبل روٹی استعمال کرنی ہے تو کوشش کی جائے کہ وائٹ بریڈ استعمال کی جائے، براؤن بریڈ نہ استعمال کی جائے، کیونکہ براؤن بریڈ میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے تو یہ گردے کے مسائل بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دلیا، چاول، چکن، فش اور بہت کم مقدار میں بکرے کا گوشت، مٹن، انڈے کی سفیدی، سیب، چکوترا، آڑو، ناشپاتی، لیچی، تربوز، اسٹرابری، چیری، اناناس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ تمام اشیاء تھیں جو گردے کے مریض تھوڑے بہت پرہیز کے ساتھ یا بغیر کسی پرہیز کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کافی زیادہ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے گردے ہفتے میں 2 بار یا 3 بار واش ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے بھی خوراک کا پرہیز بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب میں ان تمام اشیاء کے بارے میں بات کروں گا جو گردے واش والے مریض بغیر کسی پرہیز کے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس یعنی چپاتی، پاپے، بسکٹ اور ڈبل روٹی، دلیا، چاول ایسے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈبل روٹی استعمال کرنی ہے تو اس میں کوشش کی جائے کہ وائٹ بریڈ استعمال کی جائے، اور اگر چاول استعمال کرنے ہیں تو وائٹ رائس استعمال کیے جائیں بنسبت کے براؤن رائس کے۔ اور اس کے علاوہ ایسے مریض چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فش بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ایسی پروٹینز پائی جاتی ہیں جو یوریا اور کریٹین بڑھانے کا باعث نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ ایسے مریض انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم ان فروٹس کے بارے میں بات کریں گے جو گردے واش والے مریض بآسانی بغیر کسی پرہیز کے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سیب، چکوترا، آڑو، ناشپاتی،
لیچی، تربوز، اسٹرابریز، بیریز اور اناناس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلز جو گردے واش والے مریض استعمال کر سکتے ہیں ان میں لیموں، کھیرا، پیاز، مولی، مٹر، کریلا، بند گوبھی، بھٹا، بینگن، شلجم اور سلاد کے پتے شامل ہیں۔ لیکن جیسا کہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر گردے فیل ہونے کی وجہ گردوں کی پتھری ہے تو پھر سلاد کے پتے نہ استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض شہد، جیم، جیلی، پاپ کارن اور پلانٹ آئل یعنی کہ کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ تمام اشیاء ہو گئیں جو گردے واش والے مریض یعنی ڈائلسس کے پیشنٹس آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کافی زیادہ ایسی اشیاء بھی ہیں جو ایسے پیشنٹس کو بہت زیادہ کم مقدار میں لینی چاہیے۔ یعنی پہلے تو کوشش کی جائے کہ لیں ہی نہ، لیکن اگر لینی بھی ہوں تو بہت زیادہ کم مقدار میں لی جائیں، اور ان کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کیا جائے۔ تو ان اشیاء میں شامل ہیں شربت، کافی، دودھ، دہی، گائے کا گوشت بغیر چربی کے، انڈے کی زردی، انگور، کنو اور آلو بخارا، امرود، جامن، گاجر۔ اس کے علاوہ جیلی، مایونیز، مارجرین، کیچپ اور کسٹرڈ، کولا ڈرنکس، تمام پھلوں کے رس۔ تو ان تمام اشیاء کو ایسے مریضوں کو بہت زیادہ کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملی سرکل کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، ایسی تمام مفید معلومات آپ کو گھر بیٹھے مل سکیں۔ اللہ حافظ۔